मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाली हूँ। गौसे आजम और इस्फान की एक खूबसूरत औरत और जिन। ये खूबसूरत औरत ऐसा क्या करती थी जो जिन इस पर आशिक हो गया। वो जिन इतना जिद्दी था कि इस औरत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर किस तरह उस जिन से इस औरत को छुटकारा मिला। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ईरान के शहर इस्फहान में एक मियाँ बीवी रहा करते थे। इसकी बीवी इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत थी और इसकी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे और इस बीवी के बहुत ज़्यादा आशिक थे शादी से पहले। इस खातून के नसीब बहुत ही अच्छे थे कि इसकी शादी एक निहायत ही नेक इंसान से हो गई, जो कि एक गैरतमंद और इज्जतदार इंसान था। वो ये चाहता था गैरतमंद इंसान कि मेरी बीवी को कोई दूसरा आदमी ना देखे। और बीवी अक्सर बाहर निकला करती थी और अपने शोहर की बात नहीं माना करती थी। उसका शोहर उसको समझाया करता कि नामहरम सिर्फ इंसान ही नहीं होते, जिन्नात भी हमारे लिए नामहरम है। तो देखो बेगम कि आपके बहुत खूबसूरत बाल है, आप खुद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो जिन्नात इस पर आशिक हो जाते हैं। आपकी आंखें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये नासमझ औरत ने शोहर की एक बात भी ना समझी और इसकी एक बात को भी ना माना। फिर हुआ कुछ यूं कि वो एक बार घर से बाहर निकली और वीरान जगह से गुजर रही थी, जहाँ एक बहुत ही घना पेड़ था। शाम ढलने ही वाली थी कि वो औरत उस पेड़ के नीचे से गुजर गई और फिर खाना बनाने लगी अपने शोहर के लिए। उसका शोहर जब काम से वापस आया और अपनी बीवी को कहने लगा कि खाना लगा दो, बीवी इसकी आवाज़ सुन ही नहीं रही थी। उसके शोहर ने फिर आवाज़ लगाई और कहा कि खाना लगा दो, लेकिन उसकी बीवी सुन ही नहीं पा रही थी और वो गुमसुम सी हो चुकी थी। उसके शोहर ने कहा कि इशा की नमाज के लिए मुझे मस्जिद जाना है, खाना लगा दो, लेकिन बीवी ने कोई भी जवाब ना दिया। वो उसके करीब गया, उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह थरथराने लगी और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसको तड़पता हुआ देखकर शोहर के हाथ पैर फूलने लगे और वो परेशान होने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊं। वहां करीब ही एक हकीम की दुकान थी। शोहर उनके पास गया और कहा, हकीम साहब जल्दी से मेरे घर चलिए, मेरी बीवी को पता नहीं क्या हो गया है। हकीम ने जब देखा तो बीवी बेहोश पड़ी हुई थी, उसके हाथ पूटे टेढ़े हुए हुए थे और शोहर घबरा गया, कहीं मेरी बीवी दुनिया से तो नहीं चली गई। हकीम साहब कहने लगे, नहीं नहीं, इसकी मौत वाकई नहीं हुई, ये अभी जिंदा है, बस बेहोश हो गई है। हकीम ने दवाई दी और कहा, इसको दे दो, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन वो ठीक ना हुई। वो जिसके सामने भी होती वो गिर जाती और तड़पने लगती। हैरत की बात यह थी कि वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती और उठकर कहती कि मुझे क्या हुआ था। यानी उसको बेहोशी में पता ही नहीं चलता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शोहर और उसके घर वाले बहुत परेशान थे कि आखिर इसको हो क्या जाता है। कभी कभी जब घर से बाहर होती तो वो गिर जाती तो लोग देखकर उसका मजाक बनाते। उसके शोहर को लोग ताने देते कि अपनी बीवी को संभाल कर रखो, लगता है इसको साया हो गया है, इसको किसी फकीर के पास ले जाया करो और इसको तवीत वगैरह पहना दो। शोहर ने हर किस्म का इलाज करवाया, हकीमों के पास लेके गया, डॉक्टरों के पास लेके गया, फकीरों के पास लेके गया, दम करवाया, लेकिन इसकी बीवी ठीक ना हुई। एक दिन वो ऐसे ही काम से आ रहा था, किसी ने कहा कि दूर दरख्त के पास एक दरवेश बैठते हैं, उसके पास ले जाओ। ये अपनी बीवी को लेकर उस दरवेश के पास चला गया। दरवेश ने जाते ही सवाल किया, बताओ तुम अपनी बीवी को लेकर आए हो, किस वजह से आए हो। उसके शोहर ने कहा कि ए अल्लाह वाले दरवेश, अल्लाह के बंदे, मेरी बीवी बहुत मुश्किल में है। ये कई सालों से सिलसिला चल रहा है। ये अचानक गिर जा के बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है। मैं कई सालों से इसी मुश्किल में मुब्तला हूँ और लोग मुझे ताने देते हैं, तो खुदारा इसको देखें। उस दरवेश अल्लाह के बंदे ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक तावीज़ देता हूँ, इसके गले में पहना दो, लेकिन याद रखना तुम्हारी बीवी इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, कुछ टाइम लगेगा। तुम्हें इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना और इस बात का खास ख्याल रखना। बस तुमने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, अपनी बीवी को घर से अकेले बाहर बिल्कुल भी निकलने नहीं देना। इसके शोहर ने कहा कि आप मुझे अल्लाह वाले बात तो बताए, आखिर ऐसी क्या बात है। दरवेश ने कहा कि मैं तुझे नहीं बता सकता, मुझे कोई हुक्म नहीं कि मैं तुझे कोई बात बताऊं, बस तुम अपनी बीवी का ख्याल रख। उसके बाद वो नेक शोहर अपनी बीवी को लेकर घर वापस आ गया। उसने तवीत बीवी के गले में डाल दिया और कहा कि तुमने घर से बाहर नहीं जाना, तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं आके कर दिया करूँगा।
اس نیک آدمی کی بیوی کبھی کبھی تو اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتی تھی، چلا چلا کے برا بھلا کہتی تھی۔ وہ نیک شوہر پھر درویش کے پاس اپنی بیوی کو لے کر آ گیا اور رونے لگا اور سارا کچھ ماجرا بتانے لگا۔ اللہ والا جو درویش تھا اس نے کہا تمہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھو کئی سال ہو گئے تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، لیکن تمہاری بیوی کچھ ایسا کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا۔ دیکھو ہم نے اس کو دم بھی کیا، توید بھی دیا اور اللہ سے دعا بھی کی ہے، لیکن کوئی تو ایک ایسا کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو پکڑ ہو رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم بغداد چلے جاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ میں بغداد کیوں جاؤں؟ اس درویش نے کہا کہ آپ نے حکیم کے پاس بھی گئے، ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، دم بھی کروایا، توید بھی ڈالے اور بہت دوسرے علاج ٹوٹکے بھی کیے، لیکن تمہاری بیوی کو اثر نہیں ہو رہا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس کو بغداد لے جاؤ، بغداد میں بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس لے چلو۔ یہاں تک کہ میں نے اس کو دم کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن اس کی حالت ویسی کی ویسی ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اس بغداد میں گوس پاک رہتے ہیں، اس کے پاس چلے جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ وہ ضرور تمہاری بیوی کا علاج کر دیں گے اور کبھی بھی یہ بیماری دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گی، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ نیک شوہر کہنے لگا یہ کون اللہ والا ہے؟ تو درویش کہنے لگا میں تو درویش ہوں، لیکن وہ درویشوں کے بھی درویش ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ چیزوں سے نوازا ہوا ہے، وہ آپ کی بیوی کا علاج کریں گے تو آپ کی بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اور یقین کے ساتھ ان سے اپنی بیوی کا علاج کرواؤ۔ ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ وہ نیک شوہر کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ کے اصرار کرنے پر میں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ نیک شوہر کہنے لگا اللہ والے سے کیا وہ میری بات سنیں گے؟ تو درویش نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا دل دیا ہے، وہ سب کے کام آتے ہیں، انشاءاللہ تم مایوس نہیں ہوگے، جاؤ چلے جاؤ۔ وہ نیک شوہر اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا، تیار کیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ چلو چلے۔ اس کی بیوی کہتی کہ آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، میں نہیں نکلوں گی، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ تو یہ باتیں کر ہی رہا تھا، اس نیک شوہر کو خیال آیا کہ درویش نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو نہیں بتانا۔ اس نیک شوہر نے اپنی بیوی کو سمجھایا دیکھو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تانے کرتے ہیں، تم تکلیف میں ہوتی ہو تو مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم چلتے ہیں وہاں، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ ضد کر رہی تھی، لیکن پھر اس کے نیک شوہر نے غصے میں آ کر کہا کہ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جانا ہے۔ پھر وہ اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بہت دنوں کا سفر کرنے کے بعد وہ بغداد پہنچ گئے۔ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کا جو مرید تھا اس سے ملے، اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے پوچھا تم کیسے آئے ہو؟ اس نے بتایا میری بیوی کئی سالوں سے بیمار ہے، بہت علاج کروایا، دم کروایا، ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، ہر طرح کا علاج کروا لیا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اس کے مرید نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی غوث اعظم فارغ ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا، پھر آپ کو لے جاؤں گا۔ وہ آدمی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ایک آدمی ایسے آیا اپنی بیوی کو لے کر، بہت ہی پریشان ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اس کو اندر لے آؤ۔ وہ اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے اندر غوث پاک کے پاس لے گیا اور جا کے سارا ماجرا بتایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اصفہان کا رہنے والا ہوں، بس آپ میرے بیوی کے لیے دعا فرما دے کر دیں تاکہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے۔ 10 سال ہو چکے ہیں میں اپنی بیوی کو لے کر پھر رہا ہوں، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ مجھے کسی حکیم نے بتایا تھا کہ اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو جناب مرگی کا دورہ کیا ہوتا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ تجھے بس یہی بتایا گیا ہے کہ مرگی کا دورہ ہے، تیری بیوی کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہے، تیری بیوی پر ایک جن عاشق ہو چکا ہے، جن بھی ایسا خبیث ہے، نافرمان ہے، جس کی وجہ سے تیری بیوی کو کچھ بھی ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ اس وقت پیش آیا، یہ ایک پیٹ کے نیچے سے گزری، ادھر ایک جن بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر اس کے بالوں پر پڑی، اس کے حسن پر پڑی اور وہ اس میں داخل ہو گیا، اس پہ فدا ہو گیا اور وہ اس کو تنگ کرنے لگا۔ یہ اب اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ٹھیک کر دے گا۔ جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح آپ نے سارا عمل کرنا ہے۔ آپ اب اس کو اپنے گھر لے جاؤ، جب آپ کے بیوی کی حالت خراب ہونے لگے، اس میں حاضری ہونے لگے جن کی، تو آپ نے معوذتین پڑھنا شروع کر دینا ہے اس کے کان میں۔ معوذتین قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کو کہتے ہیں جس میں ہر جادو اور شر کی شفا ہے۔ اس رات اس کی بیوی کو پھر دورے پڑنے شروع ہو گئے اور وہ بہت زیادہ چلانا شروع ہو چکی تھی، بہت تکلیف میں تھی،
بہت تڑپ رہی تھی، عجیب عجیب آوازیں نکال رہی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے اور وہ بہت ہی تکلیف میں تھی۔ اتنے میں اس کا شوہر، نیک شوہر اس کے پاس آیا۔ اس نے اس کے کان میں آ کر مؤذن 2 صورتیں قرآن پاک کی آخری جو ہے وہ پڑھنے شروع کر دی اور کہا دوبارہ اب نہ آنا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کو ایک دم سے جھٹکا لگا اور اس کے اندر سے کالی سی کوئی چیز نکلی، وہ جن تھا۔ وہ نمودار ہو گیا، اس کے شوہر کو کہنے لگا کہ میں تیری بیوی کا عاشق ہوں، اتنا پرانا عاشق ہوں، میں تجھ سے بدلہ لوں گا، تو مجھے اس سے جدا کر رہا ہے، میں تجھے مار دوں گا۔ جن ضد کر رہا تھا اور دوبارہ داخل ہونے کی اس کی بیوی میں کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نیک شوہر نے پھر وہی صورتیں اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دی، جس طرح شیخ عبدالقادر جیلانی نے عمل بتایا تھا اس طرح عمل کرتا رہا اور صورتیں پڑھتا رہا۔ وہ جن جلانے لگا، جن کو آگ لگ گئی اور کہنے لگا کہ میں اب اس کو نہیں تنگ کروں گا، مجھے چھوڑ دو، تو وہ جن جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی جو کئی سالوں سے اس مصیبت میں مبتلا تھی، اللہ کے کلام سے اللہ پاک نے اس کو شفا سے نواز دیا تھا۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ وہ میاں بیوی پھر سے اچھے خاصی زندگی گزارنے لگے، خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا، تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔